اس پروگرام کی بھرپور تعاون اور مدد اور ہر طریقے سے مشورے دینے کے لیے ہم انتہائی ممنون و مشکور ہیں حضرت مولانا عطا اللہ صاحب کے، اور ہم ان سے درخواست کرتے ہیں 5 منٹ میں اپنا اظہار خیال فرمائیں جب تک کاپیاں ہماری سوالات کی آ جائیں۔ 5 منٹ میں حضرت مولانا عطا اللہ صاحب اپنا اظہار خیال فرمائیں کہ جو ہم لوگوں نے یہ پروگرام منعقد کیا اس تعلق سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم معزز حضرات علماء کرام، سامنے بیٹھے ہوئے نوجوان بچوں اور بزرگوں اور خواتین اسلام، آج کا یہ خوبصورت عظیم الشان اختتامی انعامی پروگرام انتہائی شان و شوکت کے ساتھ منعقد ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت کی توفیق ہی سے سارے کام ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، جس کو کچھ دینا چاہتے ہیں، اس کو خیر کے کاموں کی توفیق ملتی ہے۔ ابھی مفتی صاحب نے اور ان کے ساتھیوں نے اس پروگرام کی جو نوعیت ہے اور اس پروگرام کی جو شروعات ہے کیسے ہوئی، کتنے مشورے ہوئے، ان تمام مشوروں کے بعد اور محنتوں کے بعد آج یہ خوبصورت پروگرام منعقد ہو رہا ہے۔ یہ اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ اللہ کی توفیق کے بغیر آدمی کوئی کام نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کی توفیق مل جانے کے بعد جب انسان کے دل کے اندر درد ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے، کھوہن ہوتی ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عالم دین بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں علوم نبوت سے سرفراز فرمایا ہے، ہم نبی کے وارث ہیں، نبی کے وارث ہونے کے یہ ذمہ داری ہے کہ ہم کو جو علم ملا ہے ہم اس کو تقسیم کریں، اس کو بانٹیں، اور قوم کے بچوں تک، قوم کے نوجوانوں تک، قوم کی بیٹیوں تک اس بات کو اور اس دین کو پہنچائیں۔ چنانچہ اسی درد کو لے کر مفتی صاحب نے اور ان کے ساتھیوں نے اس پروگرام کو منعقد کرنے کے لیے کوششیں شروع کی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کیوں تشریف لائے؟ آپ علیہ السلام کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمائے جانے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کریم میں صاف طور پر بڑے واضح انداز میں، بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ ہم نے تمہارے لیے نبی کی زندگی کو بہترین آئیڈیل نمونہ بنایا ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے اب قیامت تک آنے والے انسانوں کو اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو کامیابی ملے گی تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل کرنے سے ہی ملے گی۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل ہے تو کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ لیکن میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں،
عمل سے پہلے جو درجہ ہے وہ علم کا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ کی زندگی کو ہم جانیں۔ مسلمانوں کے اوپر یہ ضروری ہے اور فرض ہے کہ وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں، آپ علیہ السلام نے کیا قربانیاں دی ہیں دین اسلام کو پہنچانے میں، اور آپ کے صحابہ کرام نے ہم تک دین پہنچانے میں کیا قربانیاں دی ہیں، اور آپ علیہ السلام کا جو شجر نسب ہے، اور آپ علیہ السلام کی جو ازواج مطہرات ہیں، اور آپ علیہ السلام کی جو بیٹیاں ہیں، اور آپ علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے زندگی کے جتنے گوشے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان تمام گوشوں کی معلومات یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ چنانچہ اسی اسلامی معلومات کو عام کرنے کے لیے اور طلباء میں، نوجوانوں میں، خواتین اسلام میں، ماں بہنوں میں دینی اور اسلامی شعور پیدا کرنے اور اسی جذبے کو بیدار کرنے کے لیے یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے۔ الحمدللہ جب اس کے لیے محنت ہوئی، کوشش ہوئی، بچوں کو، نوجوانوں کو، منتظمین نے ترغیب دی، اس کا نتیجہ یہ ہے آج پورے ضلع سے لوگ کھینچ کر کے اسلام کی محبت میں، نبی کی محبت میں، نبی کی محبت اور نبی کی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے آج یہاں پر موجود ہیں۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا جز ہے، اس کے بغیر ایمان کامل نہیں ہو سکتا ہے۔ اور نبی سے محبت کی علامت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں معلومات ہو۔ اسی محبت کے اندر اضافہ پیدا کرنے کے لیے، معلومات کے اندر اضافہ پیدا کرنے کے لیے، اسلامی شعور کو، دینی تعلیم کا جذبہ حاصل کرنے کے لیے آج کا یہ خوبصورت پروگرام سجایا گیا ہے۔ ہم شکر گزار ہیں ان تمامی حضرات کے کہ انہوں نے اس بندے ناچیز کو، گنہگار کو بھی اس پروگرام کا حصہ بننے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اس کا احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ اللہ پاک نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ علیہ السلام کی زندگی کو اور آپ کے تعلق سے جو معلومات ہے اس کو عام کرنے کے لیے ہم جیسے گنہگاروں کو بھی چنا۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، بھائیوں، یہ پروگرام دینی پروگرام ہے، یہ پروگرام اسلامی پروگرام ہے۔ ان پروگراموں میں شرکت کرنا اور اس جیسے پروگرام میں کسی طرح بھی تعاون کرنا یہ سعادت مندی اور نیک بختی کی علامت ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ انسان جنہوں نے اس پروگرام میں کسی طرح سے بھی تعاون کیا ہے، کسی طرح سے بھی حصہ لیا ہے۔ ہم نے پیہانی کے اندر بھی مفتی صاحب سے درخواست کی تھی کہ یہ جو بہترین بنیاد پڑی ہے اسلامی کوئز کمپٹیشن کی، یہ بنیاد باقی رہے اور مسلسل اس طرح کا پروگرام ہوتا رہے۔ اور میں آج آپ حضرات کی معتبر علماء کرام کی موجودگی میں مفتی صاحب سے وعدہ کرتا ہوں، یقین دلاتا ہوں کہ جب بھی آپ کو کوئی بھی ضرورت ہو کسی قسم کی اس طرح کے پروگرام کو منعقد کرانے کی، ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ ہماری جہاں بھی ضرورت ہو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، بھائیوں، بس انہی چند باتوں کے ساتھ اپنی گزارشات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے ذریعے نجات بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔